محضر میں جاری و ساری ہے، اور ہم اس کو باقاعدہ تاریخی اعتبار سے اور منطقی اعتبار سے مختلف جہتوں کے ساتھ اس کو موضوع بحث بناتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ آج بھی سلسلے کو مزید اور آگے بڑھائیں گے۔ ہماری گفتگو گزشتہ شب جو ہو رہی تھی عزاداری کے حوالے سے، کہ عزاداری کو از نگاہ پیغمبر اعظم دیکھا جائے، از نگاہ ائمہ معصومین علیہ السلام دیکھا جائے، ایک عزادار اور ایک غیر عزادار کا فرق اس کے اوپر بات کی جائے، کہ عزاداری جتنی بڑی دولت ہے اس سے ایک عزادار کو کیا کچھ سیکھنے کا سلیقہ ہوتا ہے اس میں، اور ایک عام آدمی میں کتنا فرق ہے۔ تمام چیزوں کو ہم نے کل جب اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے کوشش کی کہ بیان کی، اسی گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے اور اس کو ایک مختلف جہت کے ساتھ آج موضوع بحث بنائیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں جو عزا تھی وہ کس شکل صورت میں تھی، اور عزاداری اہل بیت نے خود کس طرح سے انجام دی، اور اس کے بعد جو آج کل جس طرح سے عزاداری ہوتی ہے، نوحے، مرثیے، مجالس وغیرہ، سینہ زنی وغیرہ، اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں کیا کوئی فرق ہے ان تمام چیزوں کو۔ اور اس کے اندر جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے جب اسلام جو وہ پھیلنا شروع ہوا اور تشیع پھیلنی شروع ہوئی، اور وہ کربلا کی حدود کو عبور کر گئی، اور مختلف رنگ و نسل کے لوگوں میں عزائے سید الشہداء جاری و ساری ہوئی، خلیج فارس کے اندر، ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، ان تمام ممالک کے اندر۔ تو جس طرح سے ہر قوموں کی اپنی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے، وہاں کے موسموں کے اعتبار سے، وہاں کی خوراک اور غذاؤں کے حساب سے، تو اسی طرح سے اس سے انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کا اظہار کرنے کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں، خوشی منانے کے بھی اور غم منانے کے بھی جو جذبات کا اظہار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ہر قوم کا دوسری قوم سے کچھ مختلف ہوا کرتا ہے۔ تو جب عزاداری مختلف ملکوں میں آئی ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ کلچر جو تھا، وہ کلچرل ایک رنگ بھی اس کے اندر جب وہ شامل ہوا۔ بعض لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے اور وہ اس کے اوپر اشکالات کھڑے کرتے ہیں کہ جناب علی وہاں تو عزا اس طرح سے تھی، ہم یہاں پر جو ہے وہ اس فرق کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ تو ایک بہت اچھا ایک موضوع رہے گا کہ اس کے اوپر ہم باہم جو ہے وہ بات کریں کہ یہ سارے معاملات کیا ہیں اور اس کی لاجک کیا ہے۔ اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید حافظ زیغم العربی صاحب ہندوستان سے۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں فرصہ پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور تمام مومنین کرام کی خدمت میں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو سے ہم ہمیشہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، تو تھوڑی سی تمیدی گفتگو ہو جاتی ہے تو اذہان آمادہ ہو جاتی ہیں اور مختلف جہتوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اہل بیت کے دور میں عزاداری کا سلسلہ کس طرح سے تھا، تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے، اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور اس کی جو ضرورت تھی اور اس کے اہداف کیا تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا وسیدنا ابی القاسم مصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ على اعدائهم اجمعین، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ یقیناً اگر یہ کہا جائے کہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں عزاداری کس طرح ہوتی تھی اور کون کون سے طریقے اور کس کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے عزاداری برپا کی، خواہ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے، تو یہ بہت مفصل موضوع ہے کہ جس پر ہمارے پاس روایات و احادیث بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس میں بہت سارے طریقے عزاداری کے بیان ہوئے ہیں، کن کن طریقوں سے اہل بیت علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو کوسا پیش کیا۔ سب سے پہلے جیسا کہ موسوی صاحب نے حضرات کے سامنے ایک مختصر مقدمہ بیان کیا کہ جس میں بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کیا، اور یقیناً میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس طرح کی آج ہم عزاداری کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح سے عزاداریاں ہوا کرتی تھی، یقیناً 1400 سال کا ایک فاصلہ ہے، اور
یہ جو عزاداریاں ہم تک پہنچی اور ہم عزاداریاں برپا کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، یقیناً اس میں علماء و فضلاء و حکماء، محدثین، مؤرخین اور تاریخ نگاران کا ایک بہت ہی اہم رول ہے کہ جن کی وجہ سے یہ عزاداریاں اور یہ پورا سلسلہ ہم تک پہنچا۔ خلاصہ ہماری بحث فی الحال یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے زمانے میں یہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام نے پرزور عزاداری کی، یہ ہمارا سب سے بڑا موقف ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہم نے بیان کیا کہ اہل بیت نے خواہ وہ رسول اللہ سے پہلے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پرزور عزاداریاں ہوئیں، اور اہل بیت علیہم السلام نے پرزور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پرسا پیش کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اگر تھوڑا بہت اختلاف ہے تو وہ طریقہ عزا میں اختلاف ہے کہ کس طرح سے عزاداری پیش کی، کیا کیا چیزیں کرتے تھے اور کس کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کو پرسا دیا کرتے تھے۔ جیسے مثلا آج ہم جو عزاداریاں کرتے ہیں تو عزاداریوں میں 50 قسموں کی عزاداریاں، صرف اگر آپ ایک مجلس برپا کریں تو اس مجلس میں آپ غور کریں، پہلے فرش عزا بچتی ہے، پھر تبرک کے انتظامات ہوتے ہیں، ایک عالم دین کا انتظام ہوتا ہے، ایک سوز خان کا انتظام ہوتا ہے، مرثیہ خان کا انتظام ہوتا ہے، پھر ایک پیش خانی کرنے والا ہوتا ہے، پھر خطیب آتا ہے، خطیب پڑھتا ہے، خطیب کے خاص انداز ہوتا ہے، پہلے وہ فضائل پڑھتا ہے، پھر مصائب بیان کرتا ہے، پھر دعا کرواتا ہے، پھر ماتم ہوتا ہے، ماتم کے بعد پھر سلام ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کے پورا سلسلہ، میں معذرت آپ حضرات کے سامنے مثال دے رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے ہمارا ہدف اور موقف۔ تو یہ جو پورا سلسلہ ہے ہمارے یہاں یقیناً ہمارے ذہنوں میں بھی اور آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آئے گا کہ آخر یہ جو سلسلہ ہم انجام دیتے ہیں، کیا یہ سلسلہ اہل بیت علیہم السلام کے زمانے میں موجود تھا یا موجود نہیں؟ اگر موجود تھا تو ماشاءاللہ بہت خوب، اور اگر موجود نہیں تھا تو آج ہم کس دلیل اور کس مبنا کے ذریعے ہم اخذ کر رہے ہیں اور کس مبنا پر یہ تمام چیزیں انجام دے رہے ہیں، انشاءاللہ ہم آخر میں اس گفتگو کو آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ فی الحال جو ہمارا موقف ہو وہ یہ کہ اہل بیت علیہم السلام کے زمانے میں کس کس طرح سے عزاداریاں ہوئیں اور اہل بیت علیہم السلام نے کیا رول ادا کیا۔ جی فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت علیہ السلام نے کس طرح سے جو ہے وہ عزاداری کو خود انجام دیا کرتے تھے، اگر اس کے اوپر بات ہو جائے اور کچھ تاریخی حوالہ جات جو ہے وہ پیش ہو جائیں تو یہاں سے پھر اس موضوع کو تھوڑا سا اور کھولنے میں آسانی ہو جائے گی، تاکہ پھر ہم اس میں جو اور چیزیں ایڈ اپ ہوتی رہی ہیں اور اس پہ افادیت بھی ہے، کیونکہ انسان کے اندر ارتقا بھی ہے، نئی جنریشن آتی ہے، اس کے نئے سوالات ہوتے ہیں، اس کا سوچنے کا، سمجھنے کا، پوچھنے کا، سوال کرنے کا جو اسلوب ہے وہ پچھلی جنریشن سے یقیناً مختلف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام نے خود کس طرح سے عزاداری کی؟ جیسا کہ میں نے اپنے مقدمے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت علیہم السلام نے خواہ وہ امام حسین کی شہادت سے پہلے ہوں یا امام حسین کی شہادت کے بعد، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عزاداریاں تو ہوئی اور خوب زور و شور سے عزاداریاں برپا کی گئیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اگر ہم اس موضوع کو تھوڑا سا اور کھول دیں اور وضاحت کر دیں تو دو چار طریقے بھی بتا دیں گے کہ کس کس طرح سے انہوں نے عزاداریاں برپا کی اور کس کس ماحول میں عزاداریاں برپا کی۔ اگر ہم سلسلے وار گفتگو کریں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلا عزادار خود خداوند متعال نے امام حسین کی عزاداری کی، میرا یہ دعویٰ ہے اور میں اس چیز کو ثابت کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ جائیں تو جناب جبرائیل نے کس طرح سے عزاداریاں کی اور عزاداری برپا کی اور امام حسین پہ گریا، یقیناً گریا عزاداری کا ایک حصہ ہے۔ امام حسین کی یاد، میرا ماننا یہ ہے کہ فقط یا حسین لبیک یا حسین وا ویلا، یہ تمام کے تمام عزاداری کے حصات ہیں۔ میں انشاءاللہ آخر میں یہ بحث رکھوں گا اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ مجھے ضرور یاد دہانی کروائیں کہ جو آج ہمارے درمیان طریقے ہیں، اس طریقے جو ہم آج مختلف طریقوں سے عزاداریاں کرتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ میں تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالوں گا کہ آخر کیوں آج ہم کرتے ہیں اور اس وقت ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی انشاءاللہ۔ تو پہلا ذاکر اور پہلا خطیب اور پہلے امام حسین کی عزاداری کرنے والا خود خداوند متعال ہے۔ جبرائیل کے حوالے سے آپ کو ملیں گے، پھر اسی طرح سے آپ جناب آدم کے حوالے سے دیکھیں، جناب آدم نے عزاداری برپا کی۔ میں جلدی اپنی بحث کو تمام کر رہا ہوں۔ پھر آپ آتے ہیں
ہم اپنے دور میں یعنی امام حسین علیہ السلام یہ جو اسلام کے عروج کا دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ متفقہ مسئلہ ہے، خواہ وہ مانے یا نہ مانے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہوتی تو ہیں لیکن آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ مثلا خداوند متعال کا وجود ہے، خداوند متعال نے اس دنیا کو پیدا کیا، خدا اس دنیا میں ہم سب کو رزق دے رہا ہے، پوری دنیا کو چلا رہا ہے، لیکن ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں، خدا نے اس دنیا کو نہیں پیدا کیا، خدا رزق نہیں دے رہا ہے، خدا نے ہمیں نہیں بنایا، خدا دنیا کو نہیں چلا رہا ہے۔ تو ایک چیز کا ہونا اور نہ ماننا یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں، دو الگ چیز، ایک چیز کا ہونا اور نہ ماننا یہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں۔ اگر کوئی شخص یا ایک فرقہ یا ایک جماعت یا کچھ لوگ کسی چیز کو نہ مانے تو اس کے نہ ہونے پہ دلیل نہیں ہے۔ اب اگر بعض افراد یہ کہیں کہ رسول اللہ نے امام حسین کی کوئی عزاداری نہیں کی، کوئی عزا والی حرکتیں یا کوئی بھی ان سے ایسی شے صادر نہیں ہوئی کہ جسے یہ کہا جائے کہ یہ امام حسین پہ عزاداری ہے، تو ان کا نہ ماننا ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزاداری برپا نہیں کی۔ ہمارے یہاں متفقہ مسئلہ ہے، آپ اگر کتب اہل تسنن کی طرف رجوع کریں اور اسی طرح کتب اہل تشیع کی طرف رجوع کریں تو ہمارے یہاں دونوں کتابوں میں دونوں طرف کے علماء نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے چہرہ مبارک کو دیکھ دیکھ کے بارہا روئے، بارہا گریہ کیا۔ بلکہ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو جیسے ہی گود میں لیا، خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام رکھا اور دعاؤں سے نوازا۔ جب امام کو اپنی گود میں لیا تو فوراً رونے لگے۔ جناب روایتوں میں اگر آپ جائیں، جناب ام سلمہ نے رونے کا سبب پوچھا، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے رونے کا سبب، یقیناً ممکن ہے آپ حضرات کے لیے یہ بحث تھوڑی سی تکراری ہو، لیکن میں معذرت چاہ رہا ہوں کیونکہ جس موضوع کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے مقدمہ بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ تو خلاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ جناب ام سلمہ نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے سبب پوچھا تو بتایا کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں اسے بھوکا و پیاسا شہید کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، اور کتنے لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اور بہت سارے جو کچھ کربلا کے حوادث رونما ہوئے سب کچھ بیان کیا۔ جناب ام سلمہ فرمانتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں اشک ہیں۔ اسی طرح خود اہل سنت کی کتابوں میں اگر آپ جائیں تو جناب عائشہ سے بھی روایت ملتی ہے، جناب عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ بارہا امام حسین کو دیکھ دیکھ کے روئے، گریہ کیا۔ اور اسی طرح سے یہ ساری الگ بحثیں ہیں کہ کالے کپڑے، اور یہ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو میں اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں، یہ رسول اللہ کا زمانہ۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں آئے، روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین داخل ہوئے امام حسن علیہ السلام پر اور رونے لگے۔ امام حسن نے رونے کا سبب پوچھا، یا ابا عبداللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں رو رہا ہوں ان حوادث کو یاد کر کے، ان واقعات کو یاد کر کے جو عنقریب میں آپ پہ ٹوٹیں گے، آپ پہ پڑیں گے، یعنی آپ کو زہر دیا جائے گا، آپ پہ ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے، آپ کے جنازے کی بے حرمتی ہوگی۔ تو جب امام حسن علیہ السلام، یقیناً یہ عزاداری ہے، امام حسن علیہ السلام نے دیکھا تو مولا حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور آنکھوں میں اشک آگے رونے لگے کہ میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو ہوگا وہ یہ کہ مجھے زہر دے دیا جائے گا اور شہید کر دیا جائے گا، لیکن یا ابا عبداللہ الحسین لا یومک یومک، جیسا دن آپ کا ہے ویسا کوئی دن نہیں، جیسا دن آپ کا ہے ویسا کوئی دن نہیں۔ یعنی جو مصیبتیں، پھر مولا فرمانتے ہیں وہ دن میں یاد کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ 30,000 لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور آپ کو چیر پھاڑ دیں گے اور آپ کے اہل و عیال کو اسیر کر لیں گے، اور جتنے بھی آپ کے ساتھ ہوں گے سب کو قتل و غارت کر دیں گے۔ یقیناً یہ امام حسن علیہ السلام کی عزاداری ہے۔ کیا فرمانتے ہیں؟ لا یومک یومک، جیسا آپ کا دن ہے ویسا کسی کا دن نہیں۔ میں اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں، یہ جو آج ہم مختلف علماء، خطبہ، ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں جو فرمانتے ہیں کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا، اور اسے بعض لوگ منسوب کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف، قطعاً غلط ہے۔ تو یہ فرمان نہیں ہے، کسی معصوم سے یہ حدیث نہیں ہے، کسی معصوم سے حدیث نہیں۔ سب سے پہلی شخصیت کے جنہوں نے اس جملے کو
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا وہ ڈاکٹر علی شریعتی صاحب ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ یہ جملہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. یہ بعض فرمانتے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے، جبکہ ہماری حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی نہیں ملتا، اور ہمارے جتنے بھی بزرگان ہیں علماء ہیں وہ کبھی اور کہیں نہیں کہتے ہیں کہ یہ کسی امام کا فرمان ہے، بلکہ یہ کسی ایک عالم دین کا فرمان ہے. مجھے اس سے بحث نہیں کہ یہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت سے صادر نہیں ہوا. اہل بیت کی طرف اگر آپ رجوع کریں، جیسا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یومک یومک، جیسا آپ کا دن ہے ویسا کوئی دن نہیں ہے. اس روایت کو دیکھتے ہوئے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے وہ جو ہم کہتے ہیں کل یوم، ہر دن عاشورہ ہے اور ہر دن کربلا، نہیں آقا جان، کوئی دن عاشور جیسا نہیں اور کوئی زمین کربلا جیسی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. تو خلاصہ یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری آپ حضرات نے دیکھی، بہت ساری روایتیں کہ کس طرح سے امام حسن روتے تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ دیکھ کر. پھر آپ آئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف. میں اگر تمام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات اور ان کی عزاداری بیان کروں تو یقیناً بہت لمبی بحث ہو جائے گی. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے مختلف طریقوں سے عزاداری برپا کی. پھر اسی طرح سے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام تحریک عزاداری کے بانی ہیں. امام سجاد سب سے بڑے عزادار، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا عزادار کون ہے تو میں کہوں گا جناب سید سجاد، ان سے بڑا کوئی عزادار نہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا جنہوں نے عزاداری کی تحریک کو زندہ رکھا اور عزاداری کی تحریک کو ہم تک پہنچایا. اور لوگ کہتے ہیں بھیا وہ اہل بیت نے کہاں، یہ بتائیں اہل بیت نے عزاداری کہاں نہیں کی، یہ مجھے بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہاں کہاں کی، میں کہہ رہا ہوں کہاں نہیں کی. اما اس سے زیادہ کیا ہو سکتا کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کے دربار میں مجلس برپا کی، قائم کی. یزید کے دربار میں عزاداری سید الشہداء برپا کی، جگہ جگہ عزاداری سید الشہداء برپا کی. تو خلاصہ یہ سارے کے سارے، اور یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں اس جملے کی طرف، میں سمجھتا ہوں میری پوری بحث کا نچوڑ یہ جملہ ہے. بڑی آسانی سے ہم خطبہ، علماء، فضلاء اور ذاکرین سے سن لیتے ہیں کہ امام سجاد نے 35 سال یا 25 سال امام حسین پہ گریہ کیا. کتنا آسان جملہ ہے، کتنا آسان جملہ ہے، اور ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. ذرا تصور کریں 35 سال اگر کوئی انسان رو رہا ہے مسلسل تو ذرا بتائیں اس کی حالت کیسی ہوگی. اگر کوئی انسان 1 مہینہ مسلسل روئے، میرے خیال سے آپ مجھ سے زیادہ اہل تجربہ ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں، اگر 1 مہینہ کوئی انسان مسلسل روئے اس کی حالت دیکھیے، اس کا چہرہ سوکھ جائے گا، اس کی آنکھیں موٹی ہو جائیں گی، سوج جائیں گی، آنکھیں لال ہو جائیں گی. 1 دن 2 دن اگر کسی کے گھر پہ میت ہو جاتی ہے تو اہل خانہ 1-2 دن جب روتے ہیں تو ان کی تیسرے دن حالت دیکھیں، کہتے ہیں دبلے ہو گئے، پتلے ہو گئے، یا منہ جو ہے پتہ نہیں کیسا ہو گیا، بالکل آسان نمایاں ہو جاتے ہیں. کس طرح سے جی. اب میں ایک روایت معذرت چاہتا ہوں، میں مصائب کے جملات آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ بات آگے بیان کرتا چلوں. امام سید سجاد کی حالت یہ ہو گئی تھی، روایتوں میں ملتا ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دختر، ایک بیٹی کا نام فاطمہ تھا. جب سید سجاد کی عیادت کے لیے سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ وہ پہنچی تو انہوں نے جب جناب سید سجاد کی حالت دیکھی تو چیخ مار کے رونے لگی کہ آپ کیا کر رہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں، آپ اس قدر اپنے بابا پہ رو رہے ہیں. یقیناً جناب سید سجاد فقط بابا پہ نہیں رو رہے، جناب سید سجاد نے مختلف جگہوں پہ بیان کیا کہ میرے لیے میرے بابا کی شہادت سے سخت یہ تھا کہ لوگ میری پھوپھیوں کے ننگے سر دیکھ رہے. جناب اب امیر المؤمنین کی دختر جناب فاطمہ نے جب یہ حالت دیکھی، میں بتا رہا ہوں دیکھیں اہل بیت نے کس طرح سے عزاداری کی تاکہ کل کو ہم اور آپ سوال نہ کریں قبلہ جس طرح سے آج ہم عزاداری کرتے ہیں کیا اہل بیت اس طرح سے روتے تھے، کیا اہل بیت 1-1 گھنٹہ روتے ہیں، کیا اہل بیت روتے روتے وہ جو ہے ان کے اوپر غش طاری ہو جاتا. آپ اہل بیت کے قصات پڑھیں، امام حسین کا ذکر آتی غش طاری ہو جاتا تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر. روز عاشورہ اہل بیت پر غش طاری ہو جاتا تھا. جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت دیکھی تو جناب فاطمہ نے خط لکھا اور ایک کنیز کو بھجوایا جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس. فرمایا جابر ہم اہل بیت تم پر حق رکھتے ہیں. جابر کیا تم ہمارے احسانات بھول گئے؟
فرمایا بی بی نہیں، ہم یاد ہے، ہمیں سب کچھ یاد ہے، آپ کا ہم پر حق ہے، تو یہ جملہ کہاں یہاں؟ فرمایا جابر تم سید سجاد کی خبر کیوں نہیں لے رہے؟ ہمارے اہل بیت میں بنی ہاشم میں صرف ایک مرد بچہ ہے، جابر میں ڈرتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے یہ بھی مر جائیں۔ امام حسین پہ روتے روتے جابر ان کی حالت دیکھو آگے۔ جابر فرمانتے جب میں امام سجاد علیہ السلام کی عیادت کے لیے گیا، میں مولا کے پاس پہنچا، علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، اور اسی طرح سے شیخ عباس قمی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، اور اسی طرح سے میں نے خود 2 یا 3 سال پہلے شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ کے منہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا جب جناب جابر وہاں پہنچے تو جناب جابر نے دیکھا، تو جناب جابر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جناب سید سجاد کے بدن میں صرف ہڈیاں بچی تھی، گوشت نہیں تھا، گوشت نہیں تھا، خون نہیں تھا۔ اب جناب جابر نے کہا مولا آپ اس قدر کیوں روتے ہیں، مولا آپ کی حالت خراب ہے۔ جناب فاطمہ سے فرمایا، جناب فاطمہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بی بی آپ جائیں فلاں فلاں کسی جانور کا نام، کسی پرندے کا نام بتایا کہ اس پرندے کو لے کے آئیں اور جناب سید سجاد کو مہینہ ہفتہ 1.5 ہفتہ انہیں کھلائیں تاکہ ان کے بدن میں تھوڑا سا گوشت آ سکے اور تھوڑا سا خون میں اضافہ ہو جائے۔ روایتوں کے جملے، اب میں کیونکہ پوری اس روایت کو مکمل کرتا چلوں، حالانکہ میری بحث یہاں پہ مکمل ہو چکی لیکن مکمل کرتا چلوں، کہتے ہیں جب وہ گوشت لے کے آیا گیا اس پرندے کا اور جناب سید سجاد نے کنیز کے حوالے کیا، اب جب اس کنیز نے اسے ذبح کیا، اس کے گوشت کو کسی کونے میں صاف کر رہی تھی، اور جیسے ہی صاف کرتے ہوئے جناب سید سجاد کا گزر ہوا، اس گوشت کی طرف دیکھا، جناب سید سجاد پھر رونے لگے، روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میں نے جب اسے دیکھا تو مجھے کربلا کے اوریان بدن یاد آ گئے، کس طرح سے میرے بابا کا لاشا عاشورے کے بعد اوریان کھا کے کربلا پہ پڑا تھا، کس طرح سے میرے بھائیوں کے لاشیں کھا کے کربلا پہ پڑے تھے، کس طرح سے میں نے ننھے اصغر کے لاشے کو کھا کے کربلا پہ دیکھا، وہ مجھے بدن یاد آ گئے۔ تو عزیزان محترم، سامعین کرام، ناظرین کرام، اہل بیت شدید گریہ فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، اہل بیت شدت سے عزاداری برپا کرتے ہیں۔ میں سارے قصات و واقعات فی الحال نہیں بیان کروں گا، بس میں امام صادق علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا چلوں، اور میں مؤمنین سے مخاطب ہوں، مؤمنین جانے کہ اہل بیت کو ہم سے کتنا لگاؤ ہے اور ہمارا عاشورہ سے کیا رشتہ ہے، یہ ہمیں پتہ چلے گا۔ روایتوں میں ملتا ہے یہی ماہ محرم کے جن میں ہم عزاداریاں برپا کرتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں، کہتے جب ہم مشکوک ہو جاتے تھے کہ محرم کا چاند نکلا یا نہیں نکلا تو ہم بنی ہاشم کے دروازوں پہ جاتے تھے، اور اگر ہمیں رونے کی آوازیں لگتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک روایت آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلو، روایتوں میں ملتا ہے امام صادق علیہ السلام جیسے ہی ماہ محرم کا چاند دیکھتے تھے تو فوراً رونے لگتے تھے۔ تو ایک صاحب امام صادق علیہ السلام کے پاس ہے اور بڑے مؤدب اور بڑے احترام کے ساتھ عرض کیا کہ سیدی جعلت فداک، مولا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، ان المیت یجلسون له بعد موته، کہ میت کے اوپر گریہ کیا جاتا ہے جب اسے قتل کر دیا جائے، اس کے بعد ہم میت پہ گریہ کرتے ہیں، یا جب اسے شہید کر دیا جائے یا وہ مر جائے تو اس کے بعد ہم گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں۔ فرماتے ہیں ولیکن اراکم انتم و شیعتکم، یہاں جملہ دیکھیں ناظرین کرام، ہم اور آپ اپنی قدر جانیں کہ اہل بیت کے ساتھ ہمیں جوڑا جانا یقیناً ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مولا آپ اور آپ کے شیعہ رونے لگتے ہیں امام حسین علیہ السلام پر من اول شہر، محرم کی پہلی تاریخ سے، کہ جبکہ میت کے اوپر مرنے کے بعد رویا جاتا ہے، قتل کے بعد رویا جاتا ہے، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے مولا ابھی تو عاشور باقی ہے، عاشور میں جب امام حسین کی شہادت ہوئی آپ عاشور والے دن گریہ کریں، 11 محرم کو گریہ کریں، لیکن مولا یہ کیا قصہ ہے، آپ 1 محرم سے رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ اے شخص، اے فلاں، اذا حل ہلال محرم، جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، نشرت الملائکۃ ثوب الحسین فی السماء، کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے
تو ملائکہ امام حسین علیہ السلام کے کرتے کو آسمانوں میں لہرانا شروع کر دیتے ہیں. اس کرتے کی حالت یہ ہے کہ وَهُوَ مُخَرِّقٌ مِّن ضَرْبِ السُّيُوفِ وَمُلَطَّخٌ بِالدِّمَاءِ. اس کرتے کی حالت یہ ہے کہ وہ کرتا تلواروں کی ضربتوں سے پارا پارا ہے اور خون میں آلودہ ہے، خون میں ڈوبا ہوا ہے، کہ ملائکہ اس کرتے کو اول محرم یعنی جیسے محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو اس کرتے کو آسمانوں میں لہرانا شروع کر دیتی ہیں. اب دیکھیں یہاں سے جملہ، وہ شیعیان حیدر کرار، وہ امام حسین کے چاہنے والے، وہ افراد جو اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہیں، وہ دیکھیں امام صادق نے ہمیں کن لمحات میں اور کن صفات کے ساتھ یاد کیا ہے. حضرت نے فرمایا جیسے وہ لہرانا شروع کر دیتے ہیں، فَنَرَاهُ نحن وشیعتنا، پس ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو ہم اور ہمارے شیعہ اس پھٹے ہوئے کرتے کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھتے، آنکھوں سے نہیں دیکھتے، بالبصیرہ لا بالبصر، بصیرت کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھتے. گویا ہم بھی اول محرم امام حسین کے اس خون آلودہ کرتے کو دیکھتے ہیں. فتنفجر دموعنا، پس ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، پہلی محرم سے ہماری آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں. یہ دیکھیں اہل بیت علیہم السلام کی عزاداری ہے. اس طرح سے اہل بیت علیہم السلام نے امام حسین کو پرسا دیا. امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ پہلی محرم سے رونا شروع کر دیتے تھے، اور جیسے عاشورے کا وقت قریب آتا تھا تو امام اہل خانہ کے ساتھ اماموں کو سروں سے اتار دیتے تھے، اہل خانہ کے ساتھ روتے تھے. کنیز فرماتی کہ مولا اتنی شدت سے رو رہے تھے کہ مولا پہ غش طاری ہوا، میں پانی لے کے گئی، مولا کے چہرے پہ پانی ڈالا، مولا کو پانی دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد مولا نے پھر ایک چیخ لگائی اور فرمایا کہ یہی وہ وقت ہے جس وقت میرے جد حسین کو کربلا کی جلتی ہوئی خاک پہ شہید کیا گیا تھا. تو یہ عزاداریاں عزیزان محترم اہل بیت علیہم السلام، خاص کر وہ ہستیاں جو امام حسین کے بعد آئیں، انہوں نے شدت سے امام حسین پہ عزاداری کی، شدید امام حسین پہ گریہ کیا. آج جس دور میں اپنی بحث کو مکمل کر رہا ہوں، یقیناً بحث کافی طولانی ہو گئی، آج ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ دور ہمارے اور آپ کے آخری امام کا امام زمانہ. سب کچھ چھوڑیں، تمام روایتوں کو چھوڑیں، تمام قصات کو چھوڑیں. میں قصے کہانیاں آپ حضرات کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہوں، معتبر روایات بیان کر رہا ہوں. زیارت ناحیہ معتبر زیارت ہے، روز عاشورہ ہم پڑھتے بھی ہیں اور جگہ جگہ جملات بھی ہم نقل کرتے ہیں، سلام ہو سلام ہو سلام ہو. یہ زیارت ناحیہ کے جملات ہیں جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زبان مبارک سے صادر ہوئی. اس زیارت کو پڑھے. میں خصوصاً جو ہم سے فی الحال جوان متصل ہیں اہل بیت ٹی وی کے ذریعے سے، میں پوری دنیا میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آپ حضرات کوشش کریں زیارت ناحیہ محرم الحرام میں ضرور پڑھیں، کوشش کریں بار بار پڑھیں، یقیناً ہمارے لیے مصائب میں. اور جملات دیکھیے امام زمانہ کی. میں صرف 2 جملے اس زیارت سے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ اگلے سوال کی طرف چلیں گے. اس زیارت میں جو امام زمان فرماتے ہیں، اب دیکھیں میں صرف اسی کو بیان کر کے میرے خیال سے پورا مطلب اور پورا مقصد آپ تک پہنچ جائے گا. امام کیا فرماتے ہیں؟ یا ابا عبداللہ الحسین لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے مولا حسین، اے میرے جد حسین، میں آپ کے اوپر روز و شب گریہ کرتا ہوں. آپ کسی عالم کے پاس ان جملوں کو لے کے جائیں اور اس سے کہیں آغا جان لطف کرے، مہربانی کرے، ان 2 جملوں کی ہمیں وضاحت پیش کریں. اس کی کیا وضاحت ہے جو امام فرماتے ہیں کہ میں آپ پر روز و شب یعنی کیا؟ مسلسل آپ پہ گریہ کرتا ہوں. پھر آگے والا جملہ اب دیکھیں، ہم اور آپ جب روتے ہیں، روتے روتے جب تھک جاتے ہیں تو یقیناً چپ جاتے ہیں. امام زمانہ دیکھیں مسلسل گریہ کر رہا ہوں. جملے دیکھیں، جب امام زمانہ کی آنکھوں کے اشک ختم ہو جاتے ہیں، اب دیکھیں آگے کا جملہ کیا ہے. یا ابا عبداللہ الحسین لأبکین علیک بدل الدموع الدما، جب ہمارے یہ آنسو، امام زمان فرما رہے ہیں، جب میرے یہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو میں ان آنسوؤں کے بدلے آپ پر خون روتا ہوں. خود روتا ہوں. اللہ اس سے سخت جملہ نہیں ہو سکتا.
یا اور اللہ اس عبد سے اللہ، میرے یا خیال سے اس سے زیادہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ اہل بیت کتنی عزاداری کرتے تھے اور کیسے کیسے عزاداری کرتے تھے، میں اس سے زیادہ نہیں بیان کر سکتا. یہ اہل بیت اللہ علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کے لیے عزاداری اتنی پرزور اور شدت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت پہ پرسہ پیش کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھوڑا سا اور اپنے موضوع کو کھولتے ہیں بہت ہی عمدہ طریقے کے ساتھ. اس منظر کو، اس کیفیتوں کو بھی آپ نے پیش کر دیا، نہ صرف کہ تاریخ میں جو حوالہ جات لکھے، جو مورخین نے لکھا، جو محدثین نے لکھا، نہ صرف وہ پیش کیا بلکہ اس کی منظر کشی بھی آپ ساتھ میں فرما گئے کہ انسان جب تک اس منظر میں نہ داخل ہو جائے، اس کیفیت میں نہ داخل ہو جائے، جب تک اس کو وہ تمام چیزوں کو قریب سے سمجھنے میں دشواری رہتی ہے. تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں گے کہ جو ہم اس وقت عزاداری کر رہے ہیں، جس میں مجالس ہوتی ہیں، نواخوانی ہوتی ہے، مرثیہ گزاری ہوتی ہے، یا سوز خوانی آپ کہہ لیں، یا اس کے بعد جو ہم شاعرات ہیں، جس طرح سے ہم ماتم کرتے ہیں، یا تماشا زنی ہوتی ہے، قیامت کے جو مصائب ہوتے ہیں، کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور تاکہ اس سے دنیا کو بتایا جائے کہ ہم سیاہ جو ملبوس میں ہیں، ہم نے جو سیاہ لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. آخر سر سے پیر تک ہم جو سیاہ لباس کے اندر ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم جو استشارہ لیتے ہیں، جو کہ دنیا کو بتانے کے لیے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں کیا اس زمانے میں کس صورت سے تھا، اور آج یہ جو ہے جو موجودہ صورت ہے، اس میں کوئی تقابل دیکھتے ہیں؟ معاملہ کیا ہے؟ اچھا، اس میں میرے خیال سے، کیونکہ میری نظر میں عزاداریوں کو جتنی بھی چیزیں آپ نے بیان فرمائی، وہ چاہے ماتم ہو، نواخوانی ہو، سینہ زنی ہو، یا پھر مجلس پڑھنا ہو، یا جو ہم آج آپ کے ساتھ جو ہم یہ ٹی وی شو بھی کر رہے ہیں، یہ بھی میرے خیال سے، بلکہ خیال کا یقین حتمی و پکی بات ہے، یہ بھی عزاداری کا ایک حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بے شک. تو یہ ساری چیزوں کو میں روک کے اپنے مقدمے کی طرف آؤں، جسے میں ان تمام چیزوں کو مقدمہ سمجھتا ہوں، وہ کالا لباس. کالے لباس سے میں اللہ شروعات اکبر. کرتا ہوں. کالا لباس، جیسا کہ میں نے اسی اپنی بحث میں ایک اشارہ کیا، تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آگے جواب دوں گا اس کا. کالا لباس اگر آپ رسول اللہ کے زمانے میں جائیں تو آپ کو رسول اللہ کے زمانے میں بھی ملے گا، اور اس پہ میں نے ایک مقالہ بھی لکھا تھا، کافی ماشاءاللہ سے علماء کے درمیان اور ہماری عوام کے درمیان مقبول بھی ہوا تھا. کالا لباس اہل تسنن اور اہل تشیع کی نظر میں، تو ہم نے اس میں اہل سنت کی تقریباً جتنی بھی روایات بیان کی کوشش یہ تھی کہ اہل سنت کی کتابوں سے اس میں روایت بیان کی جائے، اور الحمدللہ سے مقبول بھی ہوا. تو ہم نے اس میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ اگر کالے لباس پہ جائیں تو گویا یہ کالا لباس صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام سے مختص نہیں ہے، بلکہ کالا لباس ایک علامت ہے مصیبت کی، حزن کی، اندوہ کی، غم کی. بلکہ اور میں اسے مزید واضح کر دوں، کالا لباس علامت ہے احتجاج کی. آپ نے اللہ. اگر حالات حاضرہ سے واقف ہیں ہمارے ناظرین اور جی سامعین، ہاں. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پہ جب احتجاج ہوتے ہیں تو وہ کالی پٹیاں اپنے ہاتھوں پہ باندھ بالکل لیتے ایسے. ہیں، یا کالی پٹیاں اپنے سروں پہ باندھ لیتے ہیں. تو گویا یہ علامت ہے کہ کوئی ایسا کام ہوا ہے، اس کام سے ہم راضی نہیں ہیں، ہم اس کام پہ احتجاج کر رہے ہیں. تو کالا لباس بہت ساری علامتیں اور بہت ساری علتوں کا حامل ہے. اولاً یہ جو ہم کالا لباس پہنتے ہیں، اس سے آری کہ اہل بیت علیہ السلام نے پہنا یا نہیں پہنا. میں نے بیان کر دیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا، امام حسن علیہ السلام کے، اور اسی طرح اہل بیت کے زمانوں میں تھا، اور بہت ساری شہادتوں پہ کالے لباس پہنے گئے. جناب ام سلمہ نے کالا لباس پہنا، جناب حمزہ کی شہادت پہ کالا لباس پہنا گیا، جناب جعفر طیار کی شہادت پہ کالا لباس پہنا گیا، امام حسن علیہ السلام کی شہادت پہ کالا لباس پہنا گیا. اللہ. اور کربلا کے بعد کالے لباس کا ایک بہت لمبا سلسلہ ہے، جو ہم میرے خیال سے آپ حضرات کے لیے واضح و روشن ہوگی، اس پہ روشنی ڈالنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم دنیاوی طور طریقے سے دیکھیں تو دنیا میں اگر آج ہم کالا لباس پہنتے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے غم میں اگر کوئی ڈوبے ہوتے، یہ جو کرکٹ ٹیمیں یا فٹ بال ٹیمیں، آپ حضرات نے غور کیا ہوگا، اگر ان کا کوئی ایک فرد مر جاتا ہے تو ٹیم جب میدان میں آتی تو وہ کالی پٹیاں اپنے ہاتھوں پہ باندھ دیتی ہیں. گویا وہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. میں پہلا یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ کالا لباس ہمارے لیے پرچم کی طرح ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں پہ پٹیاں باندھ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم اس کے غم میں شریک ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اس کے اللہ. غم میں شریک ہیں. اسی طرح سے کالا لباس احتجاج کی علامت ہے.
یعنی اس کالے لباس یا کالی پٹی کے ذریعے سے سامنے والے کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو چیز ہوئی یا جو کام ہوا ہے اس کام کے ہم خلاف ہیں۔ اب آتے ہیں جو ہم اور آپ کالا لباس پہنتے ہیں، یقیناً اس میں بہت ساری حکمتیں، بہت سارے راز ہیں۔ جب ہم جلوس لے کے کالے لباس میں سب ہم روڈ پہ اترتے ہیں تو پوچھنے والا ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا علت ہے، آپ سب کالا لباس کیوں پہنے؟ تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں جو قتل کربلا میں ہوا اس قتل کے مقابلے میں، اور ہم ان کے ساتھ جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تھے اور امام حسین علیہ السلام کے اہل خانہ تھے، ان کے غم میں ہم شریک بھی ہیں اس کالے لباس کے ذریعے سے۔ تو کالا لباس ہمارا ایک پرچم ہے۔ علماء، فضلاء اور فقہاء نے خاص تاکید کالے لباس پہ کی ہے، کالا لباس کبھی نہ ترک کریں۔ بلکہ آیت اللہ وحید خراسانی صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے بچے کو لے کے جائیں، گود میں جو بچہ ہے تو اسے بھی کالے لباس میں لپیٹ کے لے جائیں، تاکہ یہ پرچم ہو ہمارے لیے پرچم ہو کالا لباس۔ ہم اپنے گھروں پہ علم لگاتے، کس لیے لگاتے؟ تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم مصیبت میں فی الحال ہیں، کسی شے کی مصیبت میں ہیں، کسی شخصیت کے غم میں ہیں، تو کالا لباس ہمارے لیے پرچم ہے۔ اب آتے ہیں نوحہ خوانی یا مرثیہ خوانی، یا جو ہم مجلسوں میں روتے ہیں یا مجلسیں برپا کرتے ہیں یا اپنے سینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں، گالوں پہ تمانچے مارتے ہیں۔ اب یقیناً اگر ایک ایک کر کے ساری چیزوں پہ گفتگو کی جائے تو بحث بہت طولانی ہو جائے گی، اور میں بحث کو سمیٹتا چلوں۔ اور لطمہ زنی جیسے ہو گیا، یا پھر آپ دیکھتے ہیں ماتم کے حوالے سے، یا پھر مجلس کے حوالے سے میں نے شروعات میں تھوڑا سا اشارہ کیا تھا۔ جیسے مثلا ہم عاشور پہ اپنا گریبان چاک کرتے ہیں یا پھر لطمہ زنی کرتے، تو لطمہ زنی کے حوالے سے اگر آپ جائیں روایات میں، عاشورے کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ فاطمیات علیہم السلام، یعنی جو فاطمہ زادیاں تھیں، نبی زادیاں تھیں، علی زادیاں تھیں، فلطمت علی وجوہہن، اس طرح کے الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنے گالوں پہ تماچے مارے۔ یا اسی طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ملتا ہے کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے کہ جب روز عاشورہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کسی خیمے کے پیچھے سے کھڑے ہو کے سن رہی تھی، یہ ظاہراً علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار میں بھی بیان کیا ہے، خیمے کے پیچھے سے سن رہی تھی کہ امام حسین اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے کہ کل عباس بھی مار دیے جائیں گے، جناب علی اکبر بھی مار دیے جائیں گے، جناب قاسم بھی مار دیے جائیں گے، حتیٰ یہ جو ننھا سا بچہ شیرخوار گہوارے میں ہے یہ بھی مار دیا جائے گا۔ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یہ تمام چیزیں سنی تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے گال پہ تماچا مارا اور واویلا کی صدا بلند کی، اور بھی اس طرح کی بہت ساری روایتیں۔ تو خلاصہ لطم زنی کے حوالے سے ہمارے یہاں کوئی اشکال نہیں، لطم زنی جس طرح سے اہل بیت کے زمانے میں تھا اسی طرح آج کے زمانے میں ہے۔ خود امام صادق علیہ السلام سے ظاہراً روایت ہے، حضرت فرمانتے وَلِمِثْلُ الْحُسَيْن، اگر امام حسین جیسے پہ آپ کو رونا ہے تو اپنے سینوں پہ ہاتھ مارے، فَلْيَلْطَمِ الْخُدُودِ، اس طرح کے الفاظ ہیں، میں دقیق عربی کے الفاظ یاد نہیں، یلطم الخدود کر کے ہیں کہ اپنے گالوں پہ تماچے مارے۔ اگر امام حسین جیسے پہ آپ کو رونا ہے تو سینوں پہ ہاتھ مارے، گالوں پہ تماچے مارے۔ تو لطمہ زنی میں کوئی ہمارے یہاں کوئی شک نہیں، اہل بیت کے زمانے میں بھی لطمہ زنی تھی اور آج بھی ہے۔ اب میں سیدھا ایک سوال کروں گا ناظرین کرام سے اور جو افراد مجھے سن رہے ہیں، ذرا مجھے یہ بتائیں، اگر اہل بیت علیہم السلام کسی چیز کا ہمیں حکم دیں تو کیا معاذ اللہ خاکم بدہن وہ خود انجام نہیں دیں گے؟ اللہ صحیح، جیسے امام نے فرمایا پروردگارہ ورحم تلک الصرخۃ التي كانت لنا، پروردگارہ ان صرخوں پہ رحمت نازل فرما جو صرخے ہمارے لیے ہیں۔ صرخہ پتہ ہے صرخہ کسے کہتے ہیں؟ صرخہ چلا چلا کے رونا۔ آپ نے دیکھا ہے جب کسی ماں کا جوان بیٹا مرتا ہے، کڑیل جوان مرتا ہے، تو ماں کس طرح سے بین کرتی ہے، چلا چلا کے روتی، بین کرتی، اسی کہتے ہیں صرخہ۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ پروردگارہ ان صرخوں پہ رحمت نازل فرما۔ اچھا، امام گویا امام علیہ السلام ہمارے ان صرخوں کی تائید کر رہے ہیں، ہمارے ان صرخوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو اب میرا سوال یہ ہے، کیا امام علیہ السلام صرخہ نہیں کرتے تھے؟ امام نے فرمایا جزع کرو، تو کیا اہل بیت جزع نہیں کرتے تھے؟ اہل بیت نے فرمایا ضجع کرو۔ یہ الفاظ ہے سارے رونے کے، اگر میں ان کی حالتیں بتاؤں یقین جانے پورا 1 گھنٹے کا پروگرام اس پہ چاہیے۔ حالتیں زجہ کسے کہتے ہیں، صرخہ کسے کہتے ہیں، جزع کسے کہتے ہیں،
ندبہ کسے کہتے ہیں, بوکا کسے کہتے ہیں. تو یہ سارے الفاظ اہل بیت سے ہم تک پہنچے, تو اہل بیت نے اس طرح سے گریا کیا, ماتم کیا, لقمہ زنی کی. اب جو ایک سوال ہمارے اور آپ کے درمیان آتا ہے, میں ایک روایت بعنوان مثال آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں تاکہ یہ بھی بحث ہماری مکمل ہو جائے. نہ صرف یہ کہ اہل بیت علیہ السلام نے لقمہ زنی, اور جیسے مثال کے طور پہ ہم گریبان چاک کرتے ہیں, گریبان چاک کرنا, یا روز عاشورہ جو ہماری ایک عجیب و غریب حالت ہوتی, سروں پہ خاک ہوتی ہے, ہمارا گریبان چاک ہوتا ہے, ہم ننگے پیر ہوتے ہیں, یہ معاذ اللہ خدا نہ کرے ہماری خود کی بدعتیں نہیں ہیں, اہل بیت سے ہم نے لیا ہے. اہل بیت کے زمانے میں تمام چیزیں موجود تھیں. ظاہراً اگر میں اشتباہ نہ کروں تو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طرح سے ابن شہر آشوب اور شیخ عباس قمی نے بھی, ظاہراً مجھے کتاب کا نام نہیں یاد آ رہا ہے شیخ عباس قمی کا, اگر مجھے وہ مل جائے, جی, مرحوم شیخ طوسی اور ابن شہر آشوب اور سید ہاشم بحرانی, انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے فضل بن حارث سے. انہوں نے ایک مفصل روایت نقل کی ہے. روایت یہ ہے کہ جب امام ہادی علیہ السلام, میں حوالہ بھی دیتا چلوں کیونکہ میرے پاس سامنے موجود ہے یہ حدیث, یہ روایت رجال کشی صفحہ نمبر 572, اور اسی طرح سے مناقب ابن شہر آشوب, بہت ہی معتبر کتاب ہے شیعوں کی, اس میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 435, اور اسی طرح بحار الانوار میں کافی جگہ یہ روایت نقل ہوئی ہے, مدینۃ المعاجز میں یہ روایت نقل ہوئی ہے, اسی طرح سے اور بہت ساری کتابیں جن کا ذکر کرنا میں زیادہ ضروری نہیں سمجھتا ہوں. تو اس میں یہ روایت فضل بن حارث سے ہے کہ امام ہادی علیہ السلام کی جب شہادت ہو گئی تو ان کے جنازے کو تیار کیا جا رہا تھا تشییع کے لیے, تدفین کے لیے. تو جب مجھے خبر ملی تو میں امام ہادی علیہ السلام کے جنازے میں شرکت کی غرض سے جنازے میں پہنچا, کیونکہ بہت سارے مؤمنین وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. میں جب پہنچا, جب امام ہادی علیہ السلام کا جنازہ روانہ ہونے لگا, تو میں نے دیکھا امام حسن عسکری علیہ السلام روتے ہوئے, ایک عجیب حالت طاری تھی مولا پر, روتے ہوئے. میں نے پیروں کی طرف دیکھا تو مولا ننگے پیر تھے اور سر پہ کچھ نہیں تھا, یعنی سر پہ کپڑا نہیں تھا, امامہ نہیں تھا, اور مولا کا گریبان چاک تھا. مولا کا گریبان چاک تھا. کہ جب میں نے مولا کو دیکھا تو من میں سوچا, دل میں سوچا کہ کتنی عجیب بات ہے, مولا اس حالت میں گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور اس طرح سے گریا کر رہے ہیں. کہ میں دل میں سوچ ہی رہا تھا, اسی دوسرے دن, کہ یہ حدیث مفصل ہے, میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ اس کے دوسرے دن میں نے خواب دیکھا, امام حسن عسکری علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہارے دل کا حال جانتا ہوں, کل جب تم نے مجھے اس حالت میں دیکھا تھا تو تم مجھ پہ گویا تعجب کر رہے تھے کہ ایسا آپ نے کیوں کیا, یا آپ ایسا اس طرح کی عزاداری کیوں کر رہے ہیں. تو امام علیہ السلام نے انہیں کچھ جملات ان کی خدمت میں عرض کی اور فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت تم نہیں سمجھ سکتے, ہماری مصیبت کیا ہے. ہم گویا جب روتے ہیں یا اپنا گریبان چاک کرتے ہیں تو ہم معاذ اللہ خدا کی قضا پہ یہ نہ سوچیں کہ ہم خدا کی قضا پہ راضی نہیں, ہم خدا کی قضا پہ راضی ہیں, لیکن مصیبت, رونا یا رلانا, یہ انسان کی طینت میں شامل ہے, انسان کی فطرت میں شامل ہے. پھر مولا نے کچھ اور الفاظ, میں اس کو ختم کروں, پھر کہتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس حال میں ایک صاحب نے دیکھا تو بڑے بد اخلاق تھے, بڑے بدتمیز قسم کے آدمی تھے. وہ امام کی خدمت میں آئے, جن کا نام تقریباً اگر میں اشتباہ نہ کروں ابو العین, اس طرح سے ان کی کنیت بیان کی گئی, ابو العین کے نام سے وہ مشہور تھے. تو نہایت بدتمیزی اور بے ادبی کے ساتھ مولا کے سامنے اور کہنے لگے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں ذرا مجھے بتائیں, آپ سے پہلے اہل بیت کی کسی شخصیت نے انجام دی؟ یہ سوال تو ایسے کر رہے ہیں جیسے آج ہماری عوام ہم لوگوں سے, ہم جیسے چھوٹے موٹے مولویوں سے کرتی ہے کہ ذرا بتاؤ مولوی صاحب کیا اہل بیت نے ایسا کیا. اس بے وقوف اور کمزرف انسان کو یہ نہیں پتا تھا کہ تم کس کے سامنے یہ کلام کر رہے ہو, کس سے سوال کر رہے ہو. میں معذرت چاہ رہا ہوں, میں تھوڑی سی سخت زبان استعمال کر رہا ہوں, کیونکہ اہل بیت کے جب مسائل ہوتے تو یقیناً حساسیت خود بخود آ جاتی ہے. بے احترامی کے ساتھ مولا کی خدمت میں کہہ رہے ہیں کس نے یہ کام انجام دیا آپ جو کر رہے ہیں. تو امام علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک تھی, اور امام نے جو لب و لہجہ اختیار کیا, یقیناً امام کے لب و لہجے کو دیکھ کے آپ میری تائید کریں گے کہ زیغم صاحب کا بھی لب و لہجہ ٹھیک تھا. امام نے خطاب کیا کہ یا احمق, اے احمق,
اب احمق کا ترجمہ ہم سب کے سامنے ظاہر و واضح کہ یا احمق کہ تم نہیں جانتے میں کیا کر رہا ہوں، کہ جس کام پہ تم مجھ پہ انگلی اٹھا رہے ہو، شک کر رہے ہو کہ یہی کام جناب موسیٰ نے ہارون اپنے بھائی ہارون کی موت پہ کیا تھا، جبکہ جناب ہارون کی موت عادی تھی، اپنی قضا سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ذرا میرے بابا کی طرف دیکھو، کس ظلم و ستم کے ساتھ میرے بابا کو شہید کیا گیا، کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ کام موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کی موت پہ کیا تھا، وفات پہ کیا تھا۔ اب امام علیہ السلام نے یہاں سے بد دعا دینا شروع کی۔ امام نے فرمایا عنقریب تم مر جاؤ گے، تمہیں کونے میں رکھ دیا جائے گا، تمہارے بیٹے تمہیں دفنائیں گے نہیں، تمہارے جنازے سے بو آئے گی۔ تو خلاصہ اس طرح کے امام نے دسیوں بد دعا دی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، خیال نہیں رکھا، تم اس طرح کے اشکال ہم اہل بیت پہ کر رہے ہو۔ تو میں بحث کو مکمل کرتا چلوں، دیکھیں کس طرح سے شدت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام نے عزاداری کی۔ آج جو ہم یہ نوحہ خوانی، سینہ زنی، یہ تمام چیزیں کرتے ہیں، اور یقیناً یہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تھوڑا سا ہمارے پاس وقت رہ گیا ہے، تقریباً 3 سے 4 منٹ ہیں، اور ہم نے اس کو پروگرام کو اس کے مطلب انجام کی طرف لے کر آگے بڑھنا ہے، جس میں مختلف کلچرز کا جو رنگ ہے، کہ جس میں ہم نے اوائل پروگرام میں اپنے ناظرین کی بھی خدمت میں یہ سوال رکھا کہ ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے کہ جب عزاداری، تعزیہ داری، یہ حزن، یہ بکا کی محفلیں جو ہے وہ کربلا کی حدود کو پار کر گئیں۔ کربلا بھی منکر، زینب نبود، کہ یہ کربلا سے باہر جب یہ گئیں، خلیج فارس میں آتی ہیں، ہندوستان میں آتی ہیں، مختلف قومیں ہیں، ان کے جذبات کا اظہار کرنے کے مختلف طریقے ہیں، خوشی منانے کے بھی، غم منانے کے بھی، ہر قوموں کا الگ ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ تو اس میں جو فرق آیا ہے، عموماً لوگ ان فرقوں کو دقت نہیں کرتے، ان کو نہیں معلوم ہوتا، وہ اشکالات کھڑے کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر 2-3 منٹ کا آپ کو میسج دینا چاہیں۔ میں معذرت چاہ رہا ہوں، میرے خیال سے آپ کو یاد دلانا چاہیے تھا کہ ٹائم بہت کم ہے، میں بھولتے ہی چلا جا رہا تھا، آپ نے توجہ نہیں دلائی کیونکہ میری اصل بحث رہ گئی، یہ نقطہ بہت ضروری تھا۔ تو خلاصہ بغیر وقت کے حاضر ہوتے ہوئے اس حوالے سے میں ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کروں گا۔ یہ جو آج ہم نے عزاداریاں بعض بنا لی ہیں، یعنی عزاداریاں ہیں، یقیناً وہ عزاداریاں، لیکن ان کے جو طرز و طریقے ہیں، یقیناً میں اس کا سخت خلاف ہوں۔ جیسے بغیر کسی سے ڈرے ہوئے اور بغیر کسی تعارف، سب کے سامنے ٹی وی چینل کے ذریعے سے تمام مؤمنین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج جو ہماری نوحہ خوانی ہے، یقیناً میں جو آج کے فی الحال کے جو نوحے سنتا ہوں تو مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ بعض نوحے جو اس وقت حال میں آپ دیکھ رہے ہیں، اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان نوحوں پہ سینوں پہ ہاتھ ماروں یا کھڑے ہو کے واہ واہ کروں، سبحان اللہ کروں، نعرے لگاؤں۔ تو یہ یقیناً عزاداری کے حصے نہیں ہے۔ یقیناً عزاداری اس طرح سے یعنی عزا کی روح موجود ہونی چاہیے، عزا کی روح مت نکالی جائے۔ جی، عزا کی روح ہے گریا کرنا، عزا کی روح ہے رونا۔ ماتم در حقیقت ایک رونے کی ایک شکل ہے ماتم، یعنی انسان اتنا زیادہ رونے لگے، روتے روتے ایسے سے ماتم کرنے لگے، مارنے لگے۔ ماتم در حقیقت رونے سے زیادہ شدید ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور ہنس رہے ہیں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا حال میں، ابھی اپنے وطن میں اطراف میں، تو دیکھ رہا ہوں منہ میں سب کے گٹکا بھرا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا، پان تمباکو، ساری چیزیں، اور ماتم کر رہے ہیں۔ اس کی اصلاح ضروری ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے، صحیح بات۔ جی یقیناً، میں سب سے پہلے نوحہ خانوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ پلیز مہربانی کریں، عزاداری کی روح کو خراب نہ کریں۔ آپ کو اگر قصیدے نکالنے ہیں تو یقیناً آپ قصیدوں کی ایک الگ شکل ہے، آپ اس میں ماتم نہ لگائیں، آپ اس قصیدوں کی شکل میں آپ جو ہے نکالیں، ہم خوب سنیں گے، ہمیں خوب اچھا لگتا ہے مولا کی مدح سننے میں، ہم خوب سنتے ہیں، لیکن نوحوں کو اگر آپ قصیدے بنا دیں تو یقیناً اور بالکل ہم اس کے خلاف ہیں۔ اور نوحوں میں جو آج ایک میں بعض نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرح کی شوٹنگ یا ماڈلنگ جس طرح سے ہو رہی ہے، لوگ بن کے اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر کے، میں اس کے سخت خلاف ہوں۔ عزا کی شکل میں رکھا جائے۔ اب میں ایک نقطے آخری کی طرف اشارہ کرتا چلوں، یہ جو ہماری عزاداریاں ہیں، پوری دنیا میں مختلف طریقے سے عزاداریاں ہیں، یقیناً ہر جگہ کے ایک طریقہ ہے، ہر جگہ کے ایک طریقہ اور ہر جگہ کی ایک انداز ہے۔ اس پہ یقیناً بہت ہی زیادہ وقت طلب کرتا ہوں کیونکہ تاکہ اس کو اور، لیکن ابھی فی الحال وقت نہیں، تو میں صرف ایک مثال دے دوں اور آپ کی زحمتیں تمام۔ آیت اللہ صافی کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ایسے پتھر مار رہے تھے اور گھوم رہے تھے۔
सोशल मीडिया पे बड़ी वो वीडियो वायरल हुई और लोगों ने उसके नीचे कमेंट किए, कोई गालियां दे रहा है, कोई कह रहा है ये देखो मस्खराबाजी कर रहे हैं, मौला की तौहीन कर रहे हैं। वो पता नहीं दुनिया के किस खित्ते की वीडियो थी। हमारी ज़बान में तो उन्हें कहते हैं आदि मानव, ये जो जंगलात में रहते हैं। तो ये वीडियो साफ़ी गुलपैगानी साहब के पास पहुंची, क़ुमुल मुक़द्दसा की बहुत बड़ी शख्सियत है। तो साफ़ी साहब ने उस वीडियो को देखा तो उनसे पूछा कि क़िबला इसके बारे में क्या फरमाएंगे? तो उन्होंने 3 सवाल किए कि ज़रा मुझे ये बताओ, जब ये पत्थर मार रहे हैं, इनका हदफ क्या है? क्या इनका हदफ आज़ादारी है? कि अच्छा। दूसरा सवाल, क्या जब ये पत्थर मार रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं? कह रहे हाँ, किसी को याद कर रहे हैं। कि किसको याद कर रहे हैं? कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। कि अच्छा, ये जब पत्थर मार रहे हैं, ये रो रहे हैं या हंस रहे हैं? कि क़िबला रो रहे हैं। तो साफ़ी साहब ने कहा तमाम, कि खल्लास तमाम, कि ये इनकी आज़ादारी है, कि ये इनकी आज़ादारी है। तो हर इंसान की आज़ादारी के तरीके अलग है। तशना रह गए और इसके ऊपर इंशाअल्लाह अय्याम अज़ा है, परवरदिगार ने ज़िंदगी दी तो उसके ऊपर अभी और बात करेंगे। आपके इंतहाई मशकूर हैं और ममनून हैं कि आपने एक मरतबा फिर अहले बैत टीवी को अपना कीमती टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। तमाम हज़रात का, बिलख़ुसूस पूरी टीम का, मौला आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे, खुश रखे और दिन दुगनी और रात चौगनी इस चैनल को तरक्की अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। सलाम। जी नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे मौलाना हाफिज़ सैयद ज़ैनब अल-गरवी साहब को हिंदुस्तान से। हमारा मौज़ू करबला और असर हाज़िर, इसके ज़िम्न में हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी विसारी है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जहतों के साथ इस आज़ादारी की अज़ीम जो बरकत है, अज़ीम जो नहज़त है, इसको मुख्तलिफ जहतों के साथ जो है खोला जाए। तारीख़ भी इसमें शामिल हो, मंतक़ भी शामिल हो, इसके अंदर अदल्ले कुरानी भी शामिल हो। तमाम चीज़ों का जो है वो मजमुआ जो है वो आपके सामने हम कोशिश करते हैं कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से पेश करें। बहरहाल इस वक़्त हमारे प्रोग्राम का वक़्त तमाम हुआ।